کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کچھ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت غلط طریقے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جبکہ حالانکہ میرا ٹاپک تھا نہیں، لیکن مجبوراً مجھے اس پہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو رسک مینجمنٹ، رسک کو کس طرح مینیج کریں۔ اب رسک مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے والیٹ میں ہے $100، جیسے میرے والیٹ میں ہے $100، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے اپنے $100 کے والیٹ میں سے 100 یا $50 کی ٹریڈ نہیں لگانی ہوتی، ٹھیک ہے۔ میرے پاس $100 ہے، میں نے یہاں پر ٹریڈ لگانی ہے $10 کی، لیوریج میں نے رکھنی ہے 20x، ٹھیک ہو گیا۔ 20x کی میں نے لیوریج رکھنی ہے اور $10 کی میں نے ٹریڈ لگانی ہے۔ میرے والیٹ میں $100 ہے تو میں اپنے $100 کا 20% رکھوں گا پروفٹ مارجن ڈیلی بیسس کا، ٹھیک ہو گیا، اور 5% رکھوں گا اس کا لاس کا مارجن۔ مطلب اگر مجھے 20% کا پروفٹ ہوا، اس مینٹ کے 100 کے اوپر مجھے $20 کا پروفٹ ہوا تو میں ایگزٹ، دوبارہ مارکیٹ میں نہیں گھسوں گا میں، اور اگر اسی جگہ اس کا الٹا مجھے $5 کا نقصان ہوا تو بھی میں مارکیٹ میں نہیں گھسوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے آپ نے کہ جس دن آپ کا ٹارگیٹ پورا ہوا آپ نے دوبارہ مارکیٹ میں انٹری نہیں لینی۔ اچھا، دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے میرے دوست غلطی یہ کرتے ہیں، وہ جیسے ان کے پاس اگر ان کے والیٹ میں $100 ہے نا، وہ 100 میں سے $50 کی لگاتے ہیں ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے آپ کے لیگ پرائس بالکل بھی نہیں بچتی، آپ کو لیگ پرائس چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگ آئسولیٹڈ پہ ٹریڈ مت لگایا کریں، آپ لوگ کراس میں ٹریڈ لگایا کریں، کیونکہ کراس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیگ پرائس، اگر آپ کا بیک اپ اچھا ہے تو آپ کو لیگ پرائس اچھی ملے گی۔ آئسولیٹڈ پہ یہ ہے کہ جتنے ڈالر کے آپ نے ٹریڈ لگائی ہے، جب تک وہ آپ کے ڈالر چل رہے ہیں تو آپ کی ٹریڈ چلے گی، جب وہ آپ کا لاس آئے گا تو وہ ساری آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جانی ہے وہاں پہ۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پہ کراس پہ ٹریڈ لگایا کریں، آئسولیٹڈ پہ نہیں لگایا کریں۔ اچھا، دوسرا جس میں ہمارا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا دوسرا ٹاپک ہے بھائی، اوکے، تو بیک ٹو دا پوائنٹ۔ اچھا، میرا یہ دوسرا ٹاپک تھا، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ مثال کے طور پہ آپ کے والیٹ میں ہے $100، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے $100 کا 20% یعنی کہ $20 اپنا پروفٹ رکھنا ہے اور $5 آپ نے اپنا ڈیلی بیسس کا لاس رکھنا ہے۔ اب مان لو کہ آپ کو مہینے کے 30 دن میں 15 دن آپ کو ہو گیا نقصان، ٹھیک ہو گیا۔ اسٹارٹنگ کے آپ کو 15 دن آپ کو ہوا نقصان، یا آپ 20 دن رکھ لو، چلو اب اس کو کر لو، 20 دن آپ کو ہوا نقصان۔ 20 دن کا کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ 5 ملٹیپلائی بائی 20، یعنی کہ $100 کا آپ کو ہو گیا لاس 20 دن کا۔ اب باقی آپ کا جو پروفٹ مارجن تھا وہ تھا آپ کا 20%، یعنی کہ $20 کا۔ اگر باقی کے 10 دن آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا؟ 10 ملٹیپلائی بائی 10، سوری 20 ملٹیپلائی بائی 10 ہو گیا آپ کا $200۔ اب اس میں سے 100 مائنس کرو گے تو بھی آپ منتھ اینڈ میں $100 پروفٹ میں رہو گے۔ اگر آپ اس چیز کو، اس سائیکولوجی کو سمجھ کے ٹریڈ کرو گے تو انشاءاللہ آپ ٹریڈنگ میں کامیاب ہو۔ اگر آپ اس چیز کو، اگر آپ نے بالکل ہی میری ٹریڈنگ کو آپ نے جوا سمجھ لیا، بزنس سمجھ کے آپ نے ٹریڈ نہیں کرے، تو پھر آپ کبھی بھی پروفیٹیبل ٹریڈر نہیں بن سکتے۔ لیکن ٹریڈنگ آلریڈی ایک شارٹ کٹ ہے پیسے کمانے کا، آپ اس کو کہہ دو کہ امیر ہونے کا یا اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ اگر اس میں سے بھی ہم شارٹ کٹ نکالیں گے تو ہمیں 200% نقصان ہوگا، ہمیں پروفٹ نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ بھی شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بس وہ بول دیں گے ہم راتوں رات اس میں کروڑ پتی بن جائیں، امیر ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، اس سے اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے ٹریڈنگ کو بھی۔ یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے جس کو آپ نے گھسا رگڑا اور اس کو بولا کہ بس میری خواہشات پوری کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو بھی سنبھل کے کرنا پڑتا ہے، اس کو پراپر بزنس سمجھ کے کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے آپ اس میں ٹریڈنگ میں۔ اگر اس کو جوا سمجھ کے کرو گے تو آپ کامیاب نہیں ہو اس میں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی ہماری۔ اب دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ مان لو کہ آپ میرے سگنل پہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہو اپنے خود کے سگنل پہ ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ہے $100، آپ ہر دفعہ ٹریڈ لگاتے ہو $5، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ہر دفعہ لگا رہے ہو $5 کی ٹریڈ۔ اب آپ کی ہر دفعہ یہ $5 کی ٹریڈ ہے، اس میں سے آپ کے اگر 4 TP بھی ہٹ ہو گئے تو آپ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اوور ٹریڈنگ کرنے لگو گے، ٹھیک ہو گیا۔ اوور ٹریڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ نے 5 کی جگہ پھر آپ نے اپنا مارجن بڑھا دینا ہے، $10 کا آپ نے مارجن کر دینا، اور یہاں پہ لیوریج بھی مزید بڑھا دینی ہے۔ یہ ہوتی ہے سب سے بڑی غلطی کہ جب آپ کی ٹریڈیں ساری پروفٹ میں جا رہی ہیں تو آپ ٹریڈ کا مارجن وہی رکھو جو آپ پہلے کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ $5 کی ٹریڈ لگا کر میں نے سارا پروفٹ کرا تو میں نے 5 کی رکھنی ہے، 5 کو میں نے انکریز نہیں کرنا، میں نے 10 نہیں کرنا۔ یہ ہوتی ہے لالچ اور یہ ہوتی ہے اوور ٹریڈنگ۔
اس سے ہمیں مزید نقصان ہونے کے چانس ہوتے ہیں. یہ مارکیٹ ہمیں خالی جھانسا دیتی ہے. مارکیٹ کو جتنا سمجھو گے میرے بھائی اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں $100 کی انویسٹمنٹ کری، ٹھیک ہے، تو میرا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے $100 باہر نکالوں. ٹھیک ہو گیا. مطلب جو میں نے $100 لگایا تو میری کوشش ہوگی کہ اپنے $100 میں باہر نکالوں، اس کے بعد ہی باقی کی ٹریڈنگ کرتا رہوں. کیونکہ اگر میں نے $100 اپنے نکال لیا، اس کے بعد میں $100 یا $50 کا نقصان ہوگا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنے انویسٹمنٹ جینون انویسٹمنٹ میں نے باہر نکال لیا، مجھے پرواہ نہیں ہے. باقی جو پیسہ گیا وہ مارکیٹ کا اپنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے $100 لگائے اور اس کو ہفتے میں پروفٹ ہو گیا $100 کا. اس کو ایک ہفتے میں پروفٹ ہوا 100 کے اوپر $100 کا. اب اس کو آئے گی لالچ، وہ بولے گا میں نے $100 کے اوپر $100 کا پروفٹ اٹھایا ایک ہفتے میں. اب یہاں اگر میرے کو $500 ہوتے تو میں ایک ہفتے میں $500 کر سکتا تھا. یہ غلطی نہیں کرنی. یہ سب سے بڑی آپ کی کمزوری ہوتی ہے آپ کو نقصان دینے کی. اب یہاں پر جب آپ لالچ کرو گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کو انکریز کرو گے، بڑھاؤ گے اپنی انویسٹمنٹ کو، یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا. آپ اپنی انویسٹمنٹ کو جہاں بڑھا رہے ہو وہاں مارکیٹ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کو لالچ آ رہی ہے اور مارکیٹ آپ کو تگڑی والی چوٹ دے گی. یہ چھوٹے میں پہلے کھا چکا ہوں، یہ بالکل نیو بگنر تھا، میں نے بہت ساری ان سارے معاملات سے گزرا ہوں. تو میں اب ہر بندے کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جتنے ڈالر کی، سب سے پہلا آپ کا کام ہے آپ اپنے انویسٹمنٹ کو باہر نکالو. حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، لیکن آج میں نے 2-4 بندوں کو ایسا دیکھا جنہوں نے ایک دو تین غلطیاں کری ہوئی تھی، جو مجھے کافی برا لگا. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندے میرے سگنل پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو. کیونکہ آپ لوگوں کا نقصان میرا نقصان ہے. میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی سگنل پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو پروفٹ ہو. میں اتنا سیکیور، اتنا ایکوریسی کے ساتھ سگنل نکالتا ہوں اتنی محنت کرنے کے بعد، تاکہ آپ لوگوں کو پروفٹ ہو یار. اب اس پر آپ لوگ غلطی کرو گے، اپنا نقصان کرو گے تو یار دکھ ہوتا ہے نا. پھر یار ایسا نہیں کرا کرو. اچھا، ایک اور چیز، سگنل کو آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مان لو کہ میں نے بھی آپ کو WLD کا سگنل دیا فیوچر میں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے 3.70، یہاں پر آپ نے اپنے فرسٹ ٹارگیٹ پر آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس ٹارگیٹ پہ آپ نے 70% ٹریڈ کا پروفٹ بک کر کے جس پرائس پہ آپ نے انٹری لی ہوتی ہے آپ نے اس پرائس پہ اپنا اسٹاپ لاس رکھ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں جب لوگ آتے ہیں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم صرف یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہاں سے کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہم صرف فائدہ اٹھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مارکیٹ سے جنگ کریں گے، ہم صرف یہاں کمانے آئے ہیں تو ہم صرف کمائیں گے، ہم نقصان نہیں لیں گے. مطلب ہم لاس ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب میں نے یہ اسٹاپ لاس دیا یہ والا، میں نے کہا کہ بھائی یہاں اس پرائس پہ مارکیٹ آیا، آپ اپنا یہ والا اسٹاپ لاس رکھ دو، تاکہ یہاں پر آئے آپ کو یہاں 2 4 5 10 20 جتنے بھی ڈالر کا لاس ہو رہا ہے آپ کو اتنا لاس ہو، باقی کا جو آپ کا بیک اپ ہے وہ آپ کا سیف رہے، بچا رہے، آپ اتنے لاس سے مارکیٹ سے نکل جاؤ. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں وہ اسٹاپ لاس نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لاس ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بولتے ہیں نہیں یار ہم تو صرف پروفٹ کرنے کے لیے، ہم صرف پروفٹ ہی کریں گے، ہم لاس کیوں لیں. اب ان کے ساتھ مارکیٹ کیا کرتی ہے، اب ان کا جو جتنا بھی بڑا والڈ ہو، بھلے $1000 کا ہو، $500 کا ہو، $200 کا ہو یا $5000 کا ہو، مارکیٹ ان کے اکاؤنٹ کو لکویڈیٹ کرتی ہے. مطلب اگر یہاں پر آپ کو اٹس مین کا اگر آپ کو $50 کا لاس ہو رہا ہے، لیٹ سپوز آپ یہ $50 کا لاس ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ اسٹاپ لاس کا استعمال نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میرے پاس تو لیگ پرائز ہے ہی نہیں، میں اس کو ہولڈ کروں گا. تو میرے بھائی میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، جتنا آپ کی ٹریڈ لاس میں چلتی جائے گی نا، آپ کی لیگ پرائز 0 سے اوپر آتی جائے گی، آپ کی لیگ پرائز بڑھتی جائے گی، ایک لیول پہ آپ کی لیگ پرائز آ جائے گی جس کو آپ لیکویڈیٹ پرائز بھی کہتے ہیں. جب آپ کی مزید لاس میں ٹریڈ بڑھتی جائے گی، لیٹ سپوز آپ کے اکاؤنٹ میں $500، آپ نے وہاں ٹریڈ لگائی $100 کی، آپ کی لیگ پرائز بالکل 0 ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو ہولڈ کرا دیا کہ نہیں یار مارکیٹ میرے لیگ پرائز تک نہیں جائے گی، میں اس کو ہولڈ کراؤں. وہ مارکیٹ جتنا زیادہ نیچے آپ کا پیسہ دباتی جائے گی، آپ کی جو لیگ پرائز ہے وہ اتنی ہی اوپر آتی جائے گی. وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بالکل مارکیٹ آپ کی لیگ پرائز کے بعد پہنچے گی اور آپ کا سارا پیسہ لے کے فور ہو جائے گی. پھر آپ سوچو گے کہ یار غلطی ہو گئی، میں کاش وہ $50 کا لاس ایکسیپٹ کر لیتا تو آج میرے 450 بچ جاتے. تو یہ کاش کو آپ لوگوں نے کاش پہ ہی رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اسٹاپ لاس کا استعمال ضروری کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے آپ کے پاس $10,000 کا والیٹ ہو یا $10 کا والیٹ ہو، آپ نے اسٹاپ لاس کا استعمال کرنا ہے. بھائی میں بھی کوئی ٹریڈ لگاتا ہوں تو میں اسٹاپ لاس پہلے لگاتا ہوں، ٹیک پروفٹ بعد میں، کیونکہ اسٹاپ لاس بہت ضروری ہے. لاس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو گے تو ہی پروفٹ کر پاؤ گے. اگر لاس ایکسیپٹ نہیں کرو گے چھوٹا موٹا تو بہت بڑا لاس ہوگا پھر.